السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب کاسٹ آف لیونگ ان کینیڈا۔ جی ہاں، ایک سال پہلے میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی، اب ایک سال کے بعد بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈرانے جا رہا ہوں، لیکن میں ڈرانے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف ایک سال کا ریویو دے رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر یہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہ جو کاسٹ آف لیونگ کینیڈا یا فلیٹوں کے کرائے یا فلیٹس کے کرائے، اپارٹمنٹ کے کرائے وغیرہ کے بارے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ بہت زیادہ فیمس ہوئی۔ 30-35 ہزار اس پہ ریویوز تھے، بہت سارے کامنٹ، بہت سارے جو ہے اس سے سبسکرائبرز آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں کامنٹ زیادہ تر یہ تھے کہ میں نے آنیسٹ ریویو دیا ہے۔ میں آپ کو ایک سال کے بعد پھر ایک آنیسٹ ریویو دینے جا رہا ہوں۔ اچھا، اگر کینیڈا کے یہ حال ہے تو اس کا حل کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ کل میری ایک امیگریشن کنسلٹنٹ سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انٹرویو جو ہے میں دینے والا ہوں سون، اور وہ بیسکلی کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ود ان 6 to 8 months ان کا اپنا لائسنس بھی ہو جائے گا، تو وہ پراپر پریکٹس اپنے خود انڈیویجولی کرنے لگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انٹرویو بھی میں آپ کو جو ہے جلدی میں یہاں پہ پبلش کروں گا اپنے چینل کے حوالے سے۔ تو جناب کاسٹ آف لیونگ جو ہے یہاں پہ ہر چیز کی، صرف جو ہے یہاں اپارٹمنٹس یا فلیٹس وغیرہ جو کرائے ہیں صرف ان کی نہیں، کاسٹ آف لیونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ رہنے کی قیمت، کینیڈا میں رہنے کی قیمت کیا آپ کو دینی پڑے گی، پھر اس کے اگینسٹ میں آپ کی ارننگ کیا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ارننگ آپ کی بہت زیادہ ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جو چیز چاہیں لیں، کھائیں پئیں عیاشی کریں، لیکن اگر کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ارننگ آپ کی بہت کم ہے۔ تو سب سے پہلے ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں 25-26 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا تو ارننگ جو تھی وہ بہت اچھی تھی، کیونکہ کاسٹ آف لیونگ ہائی نہیں تھی۔ آج جب 27-28 سال کے بعد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ارننگ وہیں کی وہیں ہے، جی ہاں لٹرلی ارننگ وہیں کی وہیں ہے، لیکن 200 سے 300% اضافہ ہو چکا ہے کاسٹ میں۔ اس کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ جب میں وہ ارننگ کر رہا تھا اس زمانے میں 24-25 سال پہلے، اس وقت میں نے مکان لیا تھا وہ صرف $3 لاکھ کا تھا، جی ہاں، اس کو صرف ہی کہتے ہیں، صرف $3 لاکھ کا تھا۔ آج وہی مکان میں نے بیچ دیا تھا، آج اس کی اس مکان کی قیمت $2 ملین سے زیادہ ہے، یعنی $20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 3 لاکھ اور 20 لاکھ، اب اس کو 200% بولوں، 300، 400، 500%، نہ کتنے فیصد، آپ خود سمجھدار ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں 24-25 سال پیچھے نہیں جاتا، ظاہر سی بات ہے دنیا بدل چکی ہے 24-25 سال میں، لیکن اگر میں صرف 4-5 سال پہلے جاتا ہوں تو اس وقت بھی حالات اتنے گراں نہیں تھے، اتنے برے نہیں تھے۔ جو مکان آپ کو 6-7 لاکھ مل جاتے تھے، $6-7 لاکھ میں، آج وہ مکان جو ہیں 1.5 ملین $2 ملین کے ہیں۔ کرائے کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرائے کی بات کر لیتے ہیں۔ کرائے کا مکان میں یوں آپ کو مثال دوں گا کہ میرے چھوٹے بھائی صاحب ایک جگہ پہ یہاں پہ رہتے تھے، ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں، 2 کمرے کا اپارٹمنٹ تھا، اور ایک بڑا کمرہ ایک چھوٹا کمرہ، باقی لیونگ کافی بڑی تھی، کچن اور ایک واش روم، صرف ایک واش روم، انہوں نے 13-14 سال اس میں گزارے۔ شاید وہ 1250 $1,250 کرایہ دیتے تھے، جس میں آپ کے پارکنگ وغیرہ انکلوڈ تھی۔ 3 سال پہلے ماشاءاللہ وہ اپنے مکان میں موو ہو گئے، اس کے بعد 2-2.5 سال ہو رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کل مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہ جو 1250 کرایہ تھا، آج اس کا کرایہ $2,800 ہے، $2,800 اسی مکان کا کرایہ ہے جو ایک بڑا بیڈ روم ہے، مناسب ہے، ایک چھوٹا سا بیڈ روم ہے، اور لیونگ روم بڑا ہے، اور صرف ایک واش روم ہے، اور اس میں پارکنگ کی قیمت الگ سے دینی پڑتی ہے آپ کو۔ آپ نے اندازہ لگایا۔ اب میں اس وقت کرائے کے مکان میں ہوں پچھلے 10 سال سے، آج اس مکان کا کرایہ $3,200 میں دیکھ رہا ہوں، بہت بڑا مکان ہے الحمدللہ، لیکن اسی مکان کا کرایہ، کیونکہ میں پرانا ہوں یہاں پہ، اس مکان کے کرایہ اس وقت 4,500-5,000 سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مکان کیوں نہیں خریدا؟ ایک تو اتنے بڑے مکان خریدنے کی مجھے حیثیت بھی نہیں تھی۔ اگر میں یہ مکان اتنا بڑا خرید بھی لیتا، ظاہر سی بات ہے کیش پہ تو خریدتے نہیں، آپ مارگیج پہ لیتے ہیں، تو آج اس کی مارگیج بڑھتے بڑھتے کم از کم $5,000-5,500 ہو جانی تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو $5,000-5,000 ہو جانی تھی، اور آج بھی میں $3,000 پر منتھ کرائے پہ دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں $5,000-5,000 جو مارگیج آپ دے رہے ہیں وہ بینک کو کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، یقیناً ایک دن مکان آپ کا اپنا ہو جاتا ہے، لیکن میں $3,200 دے کر کے میں فارغ ہوں ہر چیز سے، اور یہ مکان میرا نہیں ہے، میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، لیکن 5,500 اور 3,000 200 میں جب
اس کو دیکھیں گے ڈفرینس تو ڈفرینس بہت بڑا ہے. میری سسٹر نے مکان لیا تھا مارگیج کے اوپر آف کورس. آج سے 1.5 سال پہلے شاید 2 سال پہلے لیا تھا. آج اس کا مارگیج جو اس کی بڑھتی گئی ہے، آج 4,300 یا 4,400 شاید ان کی مارگیج بڑھ چکی ہے. کاسٹ آف لیونگ کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں. صرف میں لیونگ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو کھانے پینے کی میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ جہاں رہائش کر رہے ہیں، جی ہاں، ایک ایک کمرہ جو کہ الگ الگ اسٹوڈنٹس وغیرہ کو دیا جاتا تھا $400-500 میں، وہ اسٹوڈنٹ $1,500 $1,600 $1,800 ایک ایک کمرے کے پے کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو صرف بتانا مقصود ہے، آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے. میں نے شروع میں نے کہا نا کہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کیا حال ہو چکا ہے اس وقت. آگے کیا ہوگا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ایسی حوصلہ افزا کوئی خبر نہیں آ رہی کہ آگے جا کے اس کے حالات درست ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ چیزوں کی قیمت ایک دفعہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اچھا، چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے تو کم بھی ہوتی ہے ہمیشہ، لیکن جب اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ بڑھ جائے تو اس کو کم ہونے کا یا کم کرنے کا کیا لاہ عمل ہوگا یہ نہیں پتہ چلتا. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں شاید کہا تھا کہ جتنے ابھی میں نے جو اپنی زندگی میں جو اسمارٹ اور ہینڈسم ملک کے لیڈر دیکھے ہیں، جیسے عمران خان اور ٹروڈو، ان لوگوں نے انفارچونیٹلی یا ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس ملک کا نظام درم برم ہی ہوا ہے. یہ رعایا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ ہے کاسٹ آف لیونگ یہاں کی. کھانے پینے کی تو آپ بات چھوڑ ہی دیجئے، اس کو ہم یوں کہہ لیجئے کہ اب جو گروسری $300-400 میں ہو جایا کرتی تھی، وہ $1,000 سے کم میں نہیں ہوتی. لوگ جو ہیں لو کوالٹی کی چیزوں کی طرف ان کو ڈائیورٹ ہونا پڑا ہے. پہلے وہ یہاں پہ جیسے ڈولراما ہے، ڈالر اسٹور ہے. ڈولراما ایک جو بڑی چین ہے، ڈالر اسٹور سے بہت سارے ہیں. تو ڈولراما میں چیزیں ملتی تھی $2 کی، $1 کی، $3 کی. پھر ڈولراما میں آہستہ آہستہ جو کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئیں، کمپلیٹ گروسری تو نہیں لیکن بہت ساری چیزیں. اب لوگ ڈولراما کی طرف ان لوگوں کو سوئچ ہونا پڑا ہے. پہلے ڈولراما سے کوئی چیز لے لو تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم تو صرف ڈولراما کا چکر لگاتے ہو. وہ مذاق اڑانے والے بھی اب ڈولراما سے شاپنگ کر رہے ہیں. کوالٹی چیزوں کی بہت اچھی نہیں ہے، لو بھی ہے کھانے پینے کی، لیکن کیا کریں. بندہ جو ہے اب یہاں پہ وہ حال ہو گیا کہ بندہ کرے تو کیا کرے. ہوم لیس کی تعداد دن بدن جو ہے، یعنی ایک ہی دن میں، پہلے دن بدن کا مطلب یہ ہوتا تھا مہینوں میں، یعنی یہاں دن بدن ہی بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لاکھوں امیگرینٹس فیک ڈاکیومنٹ پہ اب یہاں پہ آ رہے ہیں. جی ہاں، فیک ڈاکیومنٹ پہ. ان کے لیے تو اوریجنل ہوتا ہے، لیکن جب یہاں آتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ باتیں جو کی گئی تھی، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو انڈیا سے آ رہے ہیں، میل حضرات بہت زیادہ ہیں. اسٹوڈنٹس جو انڈیا سے آ رہے ہیں ان کو کروڑوں روپے وہاں سے لے کے آیا جا رہا ہے یہاں پہ یقیناً انٹرنل کوئی نہ کوئی گٹ جوڑ ہے جس کی وجہ سے وہ کام ہو رہا ہے. وہ آ رہے ہیں اور ہوم لیس بھی ہو رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے اس نام کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ایڈمیشن ہے ہی نہیں. اب وہ کیا کریں؟ کیا کرائم ریٹ بڑھیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، کرائم ریٹس اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ آپ کی گاڑی چوری ہوتی ہے، پولیس کے پاس جائیے، پولیس والا پوچھتا ہے کتنی دیر ہوئی گاڑی چوری ہوئے، آپ کہتے ہیں 2-3 گھنٹے ہوئے، تو وہ رائٹ آف کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں پیپر کے اوپر کہ جناب آپ انشورنس کلیم کریں، کیونکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر گاڑی پورٹ پہ جا چکی ہوتی ہے. وہ کس کنٹری کو جا چکی ہے ہمیں نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ ہے یہاں کے کینیڈا کے اس وقت کے حالات. آپ آنا چاہتے ہیں؟ بالکل آئیے، بالکل آپ آئیے. دیکھیں، آپ جس دن آئیں گے آپ کے لیے ایک نئی جگہ ہوگی، نیا کنٹری ہوگا، تمام چیزیں آپ کو بہت زبردست چل لگ رہی ہوں گی، مزیدار لگیں گی. لیکن میں آپ کو پوری کی پوری تفصیلات میں اس لیے بار بار بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس خوشی میں بیٹھے ہیں صرف کہ ان کی زندگی کا، ان کی فیملی کا حل صرف اتنا ہے کہ وہ کینیڈا ٹر جائیں، وہ کینیڈا نکل جائیں. اتنی زیادہ تفصیلات شاید آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے. میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ آنیسٹ ریویو دے سکتا ہوں. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت آسان سا حل ہے. پہلے ہی میں نے کوشش کی تھی لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے زیادہ بات نہیں کی. اگر لوگ زیادہ بات کریں، بات کا مطلب کامنٹ میں مجھے اگر اپروچ کریں تو میں اس کا مزید حل دے سکتا ہوں کہ جناب اس وقت دنیا میں تقریباً 50 اسلامی ممالک ہیں. ان میں 2 ممالک اسلامی جو ہیں، اسلامی 2 ممالک ہیں جو بڑی ترقی کے اوپر ہیں اور بہت ہی سستے ہیں. ٹاپ پہ ملیشیا. جو ملیشیا ہے بہت ہی سستا کنٹری ہے، لیکن اسلامی مملکت کا 90% سے زیادہ جو انوویشنز ہو رہی ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے، جو چیزیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہے ملیشیا. اس کے بعد نام آتا ہے ترکی کا.
دونوں سستے کنٹری ہیں، دونوں ممالک میں جابس بہت موجود ہیں، لیبرس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز وہاں پہ موجود ہیں۔ جی ہاں، ملیشیا اس وقت سب سے سستا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹیکنیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیبرز ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ٹرک ڈرائیورز ہیں، ان کے لیے بہت ہی شاندار ہے۔ وہاں پہ آپ کو سیلری کے نمبر شاید کم نظر آئیں، لیکن وہاں پر اپارٹمنٹس کے کرائے، رہائش کے کرائے وغیرہ بہت کم ہے، کھانا پینا بہت سستا ہے، پھر آپ کے ملک پاکستان سے بہت قریب ہے۔ نیشنلٹی کو اس کو ذہن میں نکال دیجیے، کیا نیشنلٹی ملے گی؟ فورگیٹ اباؤٹ دا نیشنلٹی، پاکستان کی بھی تو نیشنلٹی آپ کو ملی ہوئی ہے نا۔ لیکن پاکستان میں جو ابھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ملیشیا میں اگر آپ کو سکون سے رہنا ہے، کینیڈا کو بھول کر کے ملیشیا کی طرف جو ہے ہجرت کریں، اللہ کا نام لے کر کے۔ وہ اسلامک کنٹری ہے، اسلامک ایجوکیشن موجود ہے، اسلامک اسکول موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں، جگہ جگہ پہ مساجد موجود ہیں۔ آپ کو لاؤڈ اسپیکر پہ وہاں اذان کی آواز آئے گی، ایسا لگے گا کہ پاکستان میں گھوم رہے ہیں۔ پھر پاکستان کا 10 دفعہ چکر لگا سکتے ہیں سال میں، کیونکہ وہاں سے ٹکٹ بہت زیادہ سستے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا حل کیا ہے؟ اگر آپ کینیڈا نہیں آ سکتے تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کینیڈا آئیے، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ساری چیزیں فیس کر لوں گا، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، بالکل آئیے، میں آپ کو بالکل منع نہیں کر رہا۔ لیکن وہ لوگ جو بیچارے ہمیشہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ صدیقی صاحب ہماری مدد کیجیے، ہمیں کینیڈا بلا لیجیے، میں کہتا ہوں جناب میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، میں کر بھی رہا ہوں اس وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن پھر آپ کینیڈا نہ آئیے۔ کینیڈا آپ کے لیے کنٹری نہیں ہے، آپ کے لیے جو کنٹری ہے ملیشیا ہے۔ ملیشیا کے بارے میں خود جا چکا ہوں، وہاں رہ چکا ہوں میں، اس لیے میں تھوڑی سی آنیسٹ ریویوز کے بارے میں دے پا رہا ہوں۔ ترکی کے بارے میں نہیں جانتا، میں نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا۔ جو لوگ ترکی کے بارے میں جانتے ہیں پلیز مجھے کانٹیکٹ کریں، اگر ترکی سے سن رہے ہیں تو مجھے کانٹیکٹ ضرور کریں، میں آپ کا انٹرویو شائع کروں گا اپنے چینل پہ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے، آپ کے توسط سے، آپ کے انٹرویو سے اگر لوگوں کو رہنمائی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جو ملیشیا میں لوگ رہ رہے ہیں اور ہیپیلی رہ رہے ہیں، اور جتنی میں نے باتیں کہی ہیں اگر وہ صحیح ہیں، ایزیلی وہاں سے رہ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کینیڈا، مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں، میں آپ کا بھی انٹرویو جو ہے میں شائع کروں گا تاکہ لوگوں کو اس کے اوپر تھوڑے سی گائیڈ مل سکیں۔ اس کے علاوہ جو بھی مجھے سن رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے کام وہ کر سکتے ہیں جو لوگوں کی مدد کے لیے کسی حوالے سے بھی ہو سکے، میں سب کے انٹرویوز شائع کرنے کو تیار ہوں اپنے چینل پہ۔ اس سے دو آپ کو فائدے ہوں گے، ایک آپ کو لوگ تھوڑا جان بھی جائیں گے، اگر آپ کا کوئی چینل ہے تو وہ آپ جو ہے اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس میں پروموشن بھی مل جائے گی۔ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، کسی قسم کی بھی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کے ایک دوسرے کی مدد کریں، اور کسی حوالے سے تھوڑا سا بھی 1% 2% بھی اگر ہم کسی کی حوالے سے کسی کی مدد کر سکیں، چاہے انفارمیشن کے حوالے سے ہی ہو، اگر ہم کسی کی مدد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو کاسٹ آف لیونگ کینیڈا کے بارے میں نے آپ کو بڑا آنیسٹ ریویو دے دیا ہے، بڑے اچھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے۔ بہت خوبصورت کنٹری ہے، بہت زبردست کنٹری ہے، بہت مزیدار کنٹری ہے، میں بار بار آپ کو میں بتاتا ہوں۔ لیکن ہاں، کیا آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ یہاں آ کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے، یا اگر آپ بیچلر ہیں کہ آپ یہاں آ کر کے اپنے آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور آئیں۔ بہت بیسٹ کنٹریز ہے، بہت بیسٹ کنٹری ہے کینیڈا، آل اوور دا ورلڈ آپ جانتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ بہت ہی شاندار جگہ ہے لیکن بہت ایکسپینسو ہے۔ کینیڈا کے اندر کئی جگہ کے یا کئی سوئٹزرلینڈس موجود ہیں، یوں کہہ لیجیے آپ کہ سوئٹزرلینڈ بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن بہت ایکسپینسو ہے، کیونکہ میرے جو ہے صاحبزادے اور بہو ابھی سوئٹزرلینڈ سے ہو کر آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے۔ سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ جو ہے کینیڈا کے اندر جگہ جگہ پہ موجود ہے، یوں کہہ لیجیے کہ کینیڈا کی اتنی خوبصورتی ہے، لیکن یقین مانیے ملیشیا بھی خوبصورت ترین جگہ ہے، لش گرین جگہ ہے، صبح بارش ہوتی ہے، شام کو بارش ہوتی ہے، نارمل سا موسم رہتا ہے۔ آئی لو، مجھے بہت زبردست جگہ لگتی ہے ملیشیا۔ مجھے موقع ملے تو میں ضرور ملیشیا جاؤں دوبارہ، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہیں۔ اب چوائس از یورس، ان شاء اللہ تعالیٰ امیگریشن کنسلٹنٹ جو ہیں ان سے میری جب بھی بات ہوتی ہے میں ان سے انٹرویو جو ہے آپ کو میں شائع کروں گا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا۔ اگر آپ لوگ کہیں بھی رہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ملیشیا میں رہ رہے ہیں کافی عرصے سے اور آپ یہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو آنا چاہیے، آپ ترکی میں رہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو وہاں آنا چاہیے، مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں، میں آپ کا انٹرویو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے چینل پہ ضرور شائع کروں گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کو یہ انفارمیشن لگی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے تو شیئر ضرور کریں، لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو
صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ دنیا کے جس کونے میں آپ لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔